بلکہ مختار صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے، جمہوریت کی مختلف تعریفیں کی جاتی، اس کی ڈیفینیشنز ہیں، تعریفیں ہیں. ایک تعریف یہ ہے کہ ڈیموکریسی از اے سسٹم ان وچ جو کینڈیڈیٹس ہیں یا ریپرزینٹیٹیوز ہیں they take power from the people through the process of votes, elections, and they return that power to people through the process of institutional strengthening. Strong institutions لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں اور یہ پاور پہ لوگوں کو ریٹرن کرتے ہیں. Exactly. اب یہ آپ نے تو یہ دوسرا پروسیس کر ہی نہیں رہے ہیں. You got power from people, but you are again disempowering them by saying کہ ہم پاورفل ہیں، ہم چاہیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی، ہم ہوں گے تو یہ ہوگا. ادارے کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ تو ڈیموکریسی کو ویکن کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ایک طرح سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے سسٹم کی وہ ڈیموکریسی کی ٹرانزیشن، بلکہ ماڈرن اسٹیٹ کی ٹرانزیشن نہیں ہو رہی ہے. ایبسولوٹلی. اب دیکھیں نا، یہ جو 89 ڈاکٹرز ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ بھئی اس طرح کے جو irregular ڈاکٹرز تھے، یا لیٹس سے irregular شاید صحیح لفظ نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایڈ ہاک ڈاکٹرز آپ نے 200 لیے ہوئے تھے، 300 لیے تھے، ہمیں نہیں پتا وہ 200 تھے، 300 تھے، یا اتنے ہی تھے 89. تو اگر آپ نے 100 میں سے 89 کو کیا ہے یا 200 میں سے 89 کو کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ ساروں کو کیوں نہیں کیا؟ مطلب کوئی ہے نا. اور اگر 89 ہی تھے تو آپ نے 89 کو ہی کر دیا ہے، تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے، ابھی کیوں ہوئے ہیں؟ کون سی چیز ایسی ہے جو بدل گئی ہے پچھلی حکومت سے؟ لیکن کمنگ ٹو یور پوائنٹ جو آپ نے بات کی ہے، اب دیکھیں نا جمہوریت کیا نظام ہے. جمہوریت نظام یہ ہے کہ اصل میں تو لوگ ہیں جو اس ملک کے مالک ہیں جی، اور انہی کے پیسوں سے یہ ملک چل رہا ہے. اچھا، اب چونکہ سارے ملک سارے لوگ ہر فیصلہ مل کے نہیں کر سکتے، مطلب 25 کروڑ لوگ کوئی اکٹھے ہر فیصلے کے لیے اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، یا ایون گلگت بلتستان کے لوگ جتنی بھی ان کی آبادی ہے تو وہ تو فیصلے نہیں کر سکتے. وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں کہ یار یہ ہمارا حلقہ ہے، ہمارے اس حلقے میں سے ہم اس بندے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ جائیے ہمارے بہاف پہ ہمارے مفاد میں فیصلے کریے. اب یہ چیف منسٹر صاحب بھی کسی حلقے سے منتخب ہوئے ہوں گے، ان کو لوگوں نے اعتماد دیا کہ ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ جائیے اور ہمارے مفاد میں اور گلگت بلتستان کے مفاد میں فیصلہ کریے. اچھا، وہ حلقے سے الیکٹ ہوئے تھے، اب جا کے چیف منسٹر بن گئے. اب انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور سارے گلگت بلتستان کا خیال رکھنا ہے. اچھا، یہ وہ ٹرسٹ ہے جو لوگوں نے اس کو دیا ہے، یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے، یہ ایک امانت دی گئی ہوئی ہے. اچھا، اب اس امانت مطلب اب امانت کیا ہے کہ لوگوں کے مفاد میں کام کرنا ہے، اپنے مفاد میں نہیں، ذاتی مفاد میں نہیں، اپنی پارٹی کے مفاد میں نہیں، وہ سب سیکنڈری ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے مفاد میں کام کرنا ہے. اچھا، اور دوسری بات، لوگوں نے ٹیکس دے دیے، ٹیکسوں کا پیسہ ہے ان کے پاس. وہ بھلے پاکستان کے لوگوں کا ٹیکسوں کا پیسہ ہو، گلگت بلتستان میں کافی سارے ٹیکسز نہیں ہیں، کچھ شاید تھوڑے بہت ادھر سے بھی ریز ہوتے ہوں گے، لیکن ادھر سے پیسہ جاتا ہے. تو لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اب وہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ بھی امانت ہے آپ کے پاس. اب یہ جب آپ نے 89 ڈاکٹروں کو پکا کیا ہے تو آپ نے دو چیزیں کی ہیں نا. ایک، آپ نے اختیار استعمال کیا ہے جو اصل میں لوگوں کا تھا، اور آپ کے ذمہ یہ تھا کہ اس اختیار کو لوگوں کے مفاد میں استعمال کریں، لوگوں کے مفاد میں، کسی کے حکم پہ نہیں، کسی کے فرمان کے تابع نہیں، لوگوں کے مفاد میں. اب لوگوں کا مفاد کیا ہے؟ لوگوں کا مفاد یہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ ہوں، بہترین ڈاکٹر آپ لے کر آئیں، ڈاکٹروں کی کمی ہے تو دور کی جائے، لیکن ڈاکٹر زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں ہو کہ آپ 89 ڈاکٹرز لے لیں لیکن ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کی ڈگری ٹھیک نہ ہو. مطلب ہم میرٹ فالو کریں نا. اب 89 نہیں 100 رکھ لیں ڈاکٹر، لیکن ایسے رکھیں کہ وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں اور پھر وہ کام بھی کر رہے ہوں اور ضرورت کے مطابق ہوں. سب سے پہلے ضرورت اسیس کریے. ایبسولوٹلی. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نے ایک تو اختیار استعمال کیا، دوسرا اس کی وہ فائنانشیل کمٹمنٹ ہے. اب آپ نے لوگوں کے پیسے کمٹ کر دیے، اب جب آپ نے ان کو ریگولرائز کر دیا، اور اگر فرض کیا یہ میرٹ پہ نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا میرٹ پہ ہی ہوں، لیکن اگر یہ میرٹ پہ نہیں تھے تو آپ نے اب جب تک وہ 60 سال کے نہیں ہوتے تو آپ نے ان کو تنخواہ دینی ہے، پھر اس کے بعد ان کو پینشن دینی ہے، ساتھ میں بہت ساری سہولتیں دینی ہیں. اور اگر آپ نے یہ میرٹ کے بغیر فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 89 آپ نے غلط لوگ لے لیے اور جن کو آپ 60 سال تک اور یہ ساری مراد دیں گے، اور ہو سکتا ہے ان سے بہتر لوگ موجود ہوں جن کو اگر آپ نوکری دے دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہم اس وہاں کے ہیلتھ سسٹم اسٹرینتھنگ کی کوئی اسسمنٹ کر لیں
تو ممکن ہو کہ یہ اتنے ریسورسز شاید کسی جگہ پہ پروویژن آف میڈیسن زیادہ چاہیے ہو, کسی سطح پہ کچھ اکوپمنٹ, میڈیکل اکوپمنٹ زیادہ چاہیے ہو. سو ایک زیادہ نوانس قسم کے پروگرام آپ بنا سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت آپ کے پاس جو پہلے ڈاکٹر ہیں جی شاید وہ بھی پورے سے کام نہیں کر رہے, درست. مطلب یہ کام نہیں کر پا رہے. لیٹ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ڈاکٹر تو بیٹھا ہے کسی ڈسپینسری میں, لیکن اس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں. تو بجائے ایسے کہ آپ مزید ڈاکٹر لے لیں, تو پہلے جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کو آپ دوائیاں, اکوپمنٹ دے دیں, ان کو بلڈنگ دے دیں, تاکہ وہ تو پہلے اچھے سے کام کریں نا. مزید ڈاکٹر تو اب تب لے کر آئیں جب پہلے والی فیسلٹیز آپ کی اچھے سے چل رہی ہیں. اب یہ تو نہ ہو نا جو پہلے والے ڈاکٹر ہیں وہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے, ان کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس بلڈنگ ہی نہیں ہے, ان کے پاس آپریشن تھیٹر نہیں ہے, ان سے تو آپ اچھے سے کام لے نہیں رہے, یا ان کو پوری سہولتیں آپ مہیا نہیں کر پا رہے. لیکن آپ نے فائنانشیل ریسورسز کمٹ کر دیے مزید ڈاکٹروں کو ریگولرائز کرنے. مطلب ایڈاک تھے تو چلو کچھ جا رہا تھا کہ چلو 2-4 سال جب تک ایڈاک ہیں, جب آپ نے ان کو ریگولرائز کر دیا تو اب آپ نے لانگ ٹرم میں ریسورسز کمٹ کر دیے. اچھا یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا میرٹ نہیں بنتا تھا, شاید بنتا ہی ہوگا, لیکن جس طرح سے کیا گیا اس کو ایسے پرسنل فیور کے طور پہ دکھایا گیا ہے, اس کو ایسے پیٹرنیج دکھایا گیا ہے, اس کو ایک سیاسی جماعت نے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے, اور جو چیف منسٹر صاحب نے اس نے ایسے تاثر دیا ہے کہ وہ بس اوپر سے آئے ہوئے ایک حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی مفاد میں لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پالیسی کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں. درست. یہ تاثر ان کے اس سے نہیں آتا, اور یہ اگین ہم نے اس پہ کافی ٹائم لگا لیا ہے, بٹ دس از ٹپیکل, دس از کامن اکراس دا بورڈ. آپ دیکھیں نا پنجاب میں بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر ذاتی تصویریں لگا دی جاتی ہیں, جیسے کہ ہم نے یہ ذاتی طور پہ کیا ہے. اچھا مطلب آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو کریڈٹ ویسے ہی ملے گا, آپ ضرور اچھا کام کریے آپ کا, لیکن اس کو ایسے پیش کرنا کہ یہ میری کوئی پرسنل آپ کے لیے میں نے آپ کو فیور ایکسٹینڈ کی ہے, یہاں پہ ایک پرابلم آ جاتا ہے. مطلب ہم کلچر پروموٹ کریں کہ پالیسی ہے, میرٹ ہے, ایک بیوروکریسی ہے جو ایک امپرسنل انداز سے کام کر رہی ہے, وہ نیڈز اسیس کرتی ہے, اس کے اوپر پلاننگ کرتی ہے, پالیسیز بنائی جاتی ہیں. اور ٹھیک ہے پالیسی بنانے میں ایک چیف منسٹر کا رول ہوتا ہے, کسی بھی چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا, تو اور وہ اس کا کریڈٹ ضرور لیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ پالیسی دے دی ہے اور اس کے مطابق اب ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہم ادھر بہت ساری ہمارے ہاں پریکٹسز نظر آتی ہیں جس میں ہم ان کو پرسنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو جناب اچھا, یہ پرسنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر بالکل ہی پارٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. مطلب پارٹی کے ساتھ بھی آپ ضرور جوڑیے, الٹیمیٹلی چیف منسٹر پرائم منسٹر کسی سیاسی جماعت کا ہی ہے, وہ آپ کو بار بار کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بنیادی طور پہ آپ ضرور کریے, پالیسی لیول پہ آپ ضرور یہ بات کریے, لیکن جب آپ نیچے کس کو ریگولرائز ہونا ہے, کہاں پہ اسکول بننا ہے, کہاں پہ اسپتال بننا ہے, کس کو نوکری دینی ہے, یہ فیصلے تو ایک بالکل امپرسنل انداز سے ہونے چاہیے, اور وہ سسٹم کے تھرو ہونے چاہیے جو میرٹ بیسڈ.